السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ المعارج، آیات مقدسہ 22 تا 28 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کی رہنمائی، اللہ کے ارشادات آپ نے سنے، جس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ قیامت کا جو منظرنامہ ہے بڑا خوفناک ہے، بڑا دہشت ناک ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اپنا گھرانہ، بیوی بچے یا بیوی بچوں کے لیے ان کا خاوند یا بچوں کے لیے والدین، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ مال و دولت بھی کام نہیں آئے گا۔ جس مال و دولت پر تم گھمنڈ کرتے تھے اور ایک مافیا بنایا ہوا تھا لوگوں کو لوٹنے کے لیے، قومی نظام کے عنوان سے قومی مافیا بنایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں قومی نظام ہے جی۔ او بھائی، یہ کون سا قومی نظام ہے؟ کون سا اسلامی نظام ہے جس میں ظلم ہو، سیاسی اور معاشی ظلم ہو؟ انسانوں کے اختیارات کو استعمال کرو، انسانوں کے حقوق سلب کرو، ظالمانہ فکر اور فلسفہ غالب کرو، اللہ کی بالادستی کو چیلنج کرو، تو یہ قومی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، اسلامی نظام ہے۔ کیا تعلق ہے اس کا اسلام سے، قوم سے، جمہوریت سے، انسانیت سے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ باتیں سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں۔ اللہ قرآن کا وہ پہلو ارشاد فرما رہے ہیں جو دنیا کے اندر سماجی پہلو ہے، سیاسی پہلو ہے، معاشی پہلو ہے۔ دنیا میں ظلم کے نظاموں کو قائم کر کے انسانیت پر ظلم ڈھائے۔ اب تم بچ کے جا سکتے ہو؟ تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى۔ یہ جہنم تمہیں یہاں دور نہیں جانے دے گی۔ اور شروع میں درس میں، کل کے درس میں آپ نے سنا کلا، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں ہم اپنی رائے پہ اسلام کو چلاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری رائے اللہ کی رائے کے ساتھ، جیسے اللہ کی تربیت ہے، اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہے، اسی طرح ہماری رائے، ہمارا نظریہ، ہماری خیالات، پالیسیاں اس کے مطابق ہوں گی۔ اپنی خواہشات کو اللہ اور حضور کے تابع کرو۔ اپنی دماغ کو، یہ جو دماغ ہمارے چلتے ہیں، اللہ اور حضور کے تابع کرو۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ آج کے درس میں وہی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ
کہ سچے بندے بننا، پھر اللہ کی جماعت میں آ جاؤ، حزب اللہ میں شامل ہو جاؤ۔ حزب اللہ کی پہچان کیا ہے؟ سچی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کا قرب، خدا شناسی جن لوگوں میں ہے ان کی پہچان کیا ہے؟ سنیے، 8 صفات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت الا المصلین، یہ ہے سچی جماعت جو نمازی ہے۔ مصلین، مصلی کی جمع ہے، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نماز کے بارے میں میرے عزیزوں کئی جگہوں پر تفصیلاً گفتگو ہم نے کی ہے، یہاں بس 2-4 جملے بولتے ہیں، وقت کی کمی ہوتی ہے۔ نماز سب سے بڑا اللہ کی پہچان، اللہ کا قرب، اللہ کے خوف کا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ۔ الصلاۃ معراج المؤمن، اس لیے اللہ نے نماز جو 5 اوقات طے کر دیے ہیں، وہ 5 اوقات نماز جس طرح اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اس طرح نماز جماعت کے ساتھ، اس ویژن سے، اس مشن سے، اس مائنڈ سیٹ سے جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ادا کرنا، ان کو نمازی کہتے ہیں۔ نمازی اس کو نہیں کہتے جو آج کل ہم اللہ معاف کرے بنے ہوئے ہیں، 2 رکعت پڑھی، 4 پڑھی، اور وہ بھی 2% نمازی ہیں، 98% بے نمازی۔ یہ 2% بھی وہ ہیں جو رسماً عادت ہو گئی ہے، نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے الصلاۃ معراج المومن، نماز پڑھنے کے بعد دل کا تزکیہ ہوا ہے، پرواز ہوئی ہے، معراج کا جو ملکہ ہے، اللہ کا نور ہے، وہ حاصل ہوا ہے؟ کبھی سوچا ہم تو سارا حساب کتاب نماز میں کرتے ہیں۔ اگلی صفت سنیے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ جو نمازی ہیں ایک تو ویژن رکھتے ہیں، جو پہلی بات ہے جو میں نے عرض کی، اور دوسرا اس پر قائم رہتے ہیں ہمیشگی۔ ایسا نہیں کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو عید کی نماز صرف پڑھتے ہیں، باقی فارغ، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، دل کیا پڑھ لی، دل کیا نہیں پڑھی۔ یہ کیسے نمازی ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑی ہے؟ آپ نے کس طرح کی نماز پڑھی، کس مستقل مزاجی سے، دائمی عمل سے پڑھی؟ کبھی غور کیا ہے صحابہ کرام نے کسی نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز تہجد بھی پڑھتے تھے، فرض تھی ان پہ، کبھی نہیں چھوڑی آپ نے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، بڑی اہم صفت مومنین کی، متقین کی، حزب اللہ کی، یہ ہے سچی جماعت۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ سے اس کو علیحدہ کر دیا۔ مومن لوگ وہ ہیں جو اپنے مالوں میں حق حصہ سمجھتے ہیں، معلوم، ایک مقرر حصہ، کس کے لیے؟ للسائل، جو مانگنے والے ہیں، والمحروم، اور محروم المعیشت ہے۔ سوسائٹی میں ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں، محروم المعیشت ہیں، ان کو اپنے مالوں میں سے دیتے ہیں، لیکن کس سوچ اور ویژن سے دیتے ہیں؟ ان کا اپنے مال پر حق سمجھتے ہیں۔
اس جملے کو سمجھیے ذرا، اللہ کی رہنمائی کو سمجھیے، یعنی محروم لوگوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، اس کی تفصیلات دوسری جگہوں پر آ چکی ہیں، لیکن احسان کر کے نہیں دیتے، یہ دیتے ہیں کہ یہ میرے مال میں اس کا حق ہے، اس کا حصہ ہے، اگر میں دے رہا ہوں تو میں کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ ان کا حصہ تھا، میرے اوپر قرض تھا، وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے سچی جماعت کا ویژن، اور یہ ہے عادلانہ نظام کا ویژن۔ عدل کے نظام میں حکمران جب انسانوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کے تمام حقوق پورے کرتے ہیں، تو وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے۔ ہمارے ہاں تو حکمران کو سڑک بنا لے تو احسان جتلاتے ہیں، اپنے بینر لگوائیں گے، تصویریں لگوائیں گے، نعرے لگوائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خوبصورت، ریاست مدینہ کا دور، ریاست مکہ، قومی انقلاب آیا، خلفائے راشدین کا دور ہے، بین الاقوامی دور، کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا، انسانوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، خود بھوکے ہیں، حکمران وقت بھوکا اور پیاسا ہے، اور عوام اطمینان سے سو رہی ہے، امن و امان قائم ہے، خوشحالی ہے۔ اگلی صفت والذین یصدقون بیوم الدین، یہ سچی جماعت وہ ہے جو انصاف کے دن کا یقین رکھتے ہیں۔ یوم الدین روز جزا، قیامت کا دن، آخرت، عقیدہ آخرت۔ جب ان کا عقیدہ آخرت ہے، انصاف کے دن کا یقین ہے، آ کے رہے گا، تو پھر خود بھی انصاف کریں گے۔ اگر ان کو اقتدار مل گیا، اختیارات مل گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کریں، نہیں، ان کو پتہ ہے ہمارا باقاعدہ حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ تمام خلفائے راشدین کا دور دیکھیے، میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیے، انصاف کرنے کے بعد، انسانوں کے حقوق پورے کرنے کے بعد، عدل کا سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام قائم کرنے کے بعد، پھر خود کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ اس لیے اگلی صفت اللہ ارشاد فرما رہے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، کہ بے شک اللہ کا جو عذاب ہے ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، اتنا بڑا کارنامہ، اپنا جان مال قربان کرنے والے، عدل کا نظام قائم کر کے 1% بھی فائدہ نہیں اٹھانے والے، اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ کوئی کمی بیشی رہ گیا تو معاف فرما دے۔ بڑی احادیث ہے اس سلسلے میں۔ جو سنہری دور ہے ہمارا، عروج کا دور، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو جاؤ، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ راتوں کو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، یا اللہ ہم نے حکومت قائم کی، ہم نے حقوق العباد پورے کیے، انسانی حقوق پورے کیے، امن قائم کیا، لیکن پھر بھی ہمیں معاف فرما دے کہ غلطی نہ رہ گئی ہو، کمی نہ رہ گئی ہو۔ اور آج کے حکمران ظلم کر کے انسانوں پر، اور اسلام کا عنوان بنا کر کیا تو اسلام آ گیا، خیر خواہی کا نظام قائم ہو گیا، اور اگر کوئی نوالا انسانوں کے منہ میں ڈالتے ہو تو احسان جتلاتے ہو، نعرے لگواتے ہو اپنے۔ کیسا اللہ کا رب العزت کا یہ وہ اوصاف ہے جو سچی جماعت کے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔